قربانی کے نصاب کے حوالے سے بہت سے ایسے سوالات ہوتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس، کیونکہ عام طور پر خواتین کے پاس کچھ نہ کچھ زیور ہوتا ہے، تو اب ان کے پاس سونا ہے، تو یہ کس قدر ملکیت میں اگر ہوگا تو قربانی ہوگی؟ سوال ہمارے پاس 2 تولے 3 تولے 1 تولہ اس طرح کر کے آتے ہیں۔ عمومی طور پہ زیورات یہ خواتین کے پاس ہوا کرتے ہیں، مرد حضرات میں تو وہی ہوں گے جو سنار ہوں اور ان کا وہ مال تجارت ہوتا ہے، تو عمومی طور پہ خواتین کے پاس زیور ہوتے ہیں، اور کثیر خواتین ان کے پاس سونا اتنا نہیں ہوتا کہ وہ 7.5 تولہ جو سونے کا نصاب ہے اس تک پہنچتا ہو۔ ٹھیک، اب جیسے کہ آپ نے سوال کیا کہ 2 تولہ ہوں گے، 3 تولہ یا 1 تولہ، تو آیا اس صورت میں کسی بھی خاتون پر کیا قربانی واجب ہے؟ تو قربانی واجب ہونے کے حوالے سے اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ اگر کسی عورت کی ملک میں یا مرد کی ملک میں سونا ہے اور وہ مال تجارت کے طور پہ نہیں ہے، نارملی انداز کا ہے، یوز اور استعمال کرنے کے اعتبار سے، یا استعمال نہیں ہو رہا ویسے ہی رکھا ہے، تو اگر کسی کی ملک میں اگر سونا ہے اور وہ 2 تولہ 1 تولہ ہے، اور اس سونے کے علاوہ نہ چاندی ہے اس کے پاس، نہ پرائز بونڈ ہے، نہ کرنسی کی کوئی بھی ایسی صورت جو حاجت اصلیہ سے زائد ہو، قرض وغیرہ سے فارغ ہو، ٹھیک، ایسی سونے کے علاوہ نہ کرنسی ہے، نہ چاندی ہے، نہ مال تجارت ہے، اور قربانی کے اندر جو خاص مال نامی ہوتے ہیں، مال نامی میں سونا، چاندی، کرنسی، مال تجارت، یہ 4 قسم کے اموال آتے ہیں، اور اس کے علاوہ یعنی کسی بھی قسم کا مال و اسباب جو حاجت اور ضرورت سے زائد ہو اور اس کی مالیت قرض وغیرہ سے بھی فارغ ہو۔ تو اب مثال کے طور پر کوئی پلاٹ ہے وہ لیا ہوا ہے، تو وہ اگر حاجت اور ضرورت سے زائد ہے اور 1 تولہ سونا ہے، تو اس پلاٹ کی ویلیو اور 1 تولہ سونا کی، ان دونوں کی ویلیو کو جب پلس کریں گے، ملائیں گے، تو لازمی بات ہے یہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت اس سے زیادہ ہی ہوگی۔ تو جب کسی بھی شخص میں کی ملکیت میں سونا اور پلس چاندی، یا سونا پرائز بونڈ، یا سونا اور مال تجارت، اگر یہ مل کر 52.5 تولہ چاندی کے نصاب کی مالیت کو پہنچ جائیں، تو اب اس کے اوپر ایام قربانی میں اگر یہ ملکیت پائی جائے، حاجت اصلیہ سے زائد، قرض سے فارغ، تو پھر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، تو اب یہ خواتین کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کی ملکیت میں جو زیور کی صورت میں سونا موجود ہوتا ہے تو اس کی مقدار کتنی ہے، پھر ایام قربانی میں ان کی ملکیت میں سونے کے علاوہ چاندی، پرائز بونڈ، مال تجارت، اگر یہ ان کا کوئی کاروبار چھوٹا موٹا ہے تو اس کو دیکھ لیں، وہ ہے۔ اور کرنسی کی ایک صورت یہ عام طور پہ خواتین نے بھی گھریلو کچھ نہ کچھ کمیٹی BC ڈالی ہوئی ہوتی ہے، اب وہ چاہے 500 روپے مہینے کی ہو یا 1000 روپے مہینے کی ہو، تو وہ جو رقم ان کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی سونے کے ساتھ پلس کریں گی، ملا لیں گے۔ تو مرد ہو یا عورت ہو، ہر ایک کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو مالدار شخص پر ایام قربانی میں سنت ابراہیمی کی ادائیگی کے لیے جو قربانی واجب ہے، اس واجب کی ادائیگی کے حوالے سے شرعی رہنمائی حاصل کر لے، معلوم کر لے کہ مجھ پر ایام قربانی آنے والے ہیں اور متوقع کیفیت میری مال کی یہ پوزیشن بن سکتی ہے، آیا مجھ پہ قربانی واجب ہے یا نہیں۔ تو چونکہ ابھی تک ایام قربانی تو نہیں آئے، لیکن ایک اندازہ ہوتا ہے، آدمی پہلے سے معلوم کر لے تاکہ اگر قربانی واجب ہو تو ایام قربانی آنے سے پہلے ہی قربانی کے جانور کا اہتمام کیا جائے۔ اگر کسی بڑے جانور میں حصہ لینا ہے تو اجتماعی قربانی میں حصہ ڈالنے میں آسانی ہو، تو یہ شرعی رہنمائی اس حوالے سے لے لینا یہ بہتر ہے، تاکہ آپ کو ایک واضح حکم آپ کو بیان کر دیا جائے گا کہ آپ پر قربانی واجب ہے یا نہیں۔